کا یہ مقصد ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے اور اگر یعنی کہ کوئی رد عمل آئے گا تو یہ قانون ہم لاگو کریں گے۔ اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ حافظ سعد رضوی صاحب اور انس رضوی صاحب کے بران گرفتاری بھی جاری ہو گئے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے۔ بھروسہ کسی کے اوپر نہیں ہے، یقین کسی کے اوپر نہیں ہے اس ٹائم، چاہے وہ پی ڈی ایم ہے، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، اس کے اوپر ہم یقین نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ جب تک تحریک لبیک ہے تو کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا قانون پاس کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور جو ہم امید کرتے ہیں اس موجودہ جو سسٹم ہے یا یہ جو حکومتیں ہیں، چاہے پی ڈی ایم کی ہے چاہے عمران خان کی ہے، تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ سینٹ میں ایک بل پیش کیا گیا جس کو نام دیا گیا وائلنٹ ایکسٹریمزم، یعنی کہ یہ وہ بل ہے کہ جیسا کہ پنجابی میں ایک کہاوت ہے نا کہ سکے کے بن بننا، یعنی کہ بارش سے پہلے آدمی حفاظتی انتظامات جو ہوتے ہیں نا کر لیتے ہیں، اگر پانی آ جائے تو کوئی نقصان نہ ہو، یا کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے کہ یار اس کا ریئیکشن آ سکتا ہے تو اس ریئیکشن سے ہم کو کیسے نمٹنا ہے، یہ اس کو ایک نام دیا گیا ہے۔ اس کے اندر جو ایک غلیظ قسم کی ان لوگوں نے کوشش کی ہے وہ میں تفصیل آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر حافظ سعد رضوی صاحب کی طرف سے یعنی تحریک لبیک کی طرف سے ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوئی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ کچھ دن پہلے یعنی 10-12 دن پہلے انس رضوی صاحب نے بھی ایک ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور ہم امید بھی ان سے یہی رکھتے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور لاسٹ میں کہ اس پر اگر یہ کچھ ہوتا ہے، تحریک لبیک روڈوں میں آتی ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید میں غلط ہوں کہ پی ٹی آئی بھی کچھ نہ کچھ تحریک لبیک کا ساتھ دے، لیکن ان کا ساتھ دینے کا مقصد ناموس رسالت یا ختم نبوت نہیں ہوگا، ایک اور بڑا ان کے پیچھے مقاصد ہوں گے، وہ کیا ہوں گے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، اس بل کی میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ایسے جو بھی بل ہوتے ہیں ان کا جو ٹائٹل ہوتا ہے، ان کا جو نام ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اکثر سینیٹر کو یا جو پارلیمنٹیرین ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، جب معلوم بھی ہو تو ان کی جرت ہی نہیں ہے ان کے اوپر آواز اٹھانے کی، تو عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ عام آدمی تو یہی سمجھتا ہے جیسے کہ عمران خان کے دور میں ایک بل پیش ہوا تھا جو عورتوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، یار یہ اچھی بات ہے اور اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے اندر جو کچھ تھا کہ آپ اپنی بچی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ جوان بیٹے اور جوان بیٹی کو کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی بیوی کہاں جا رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، کس کے ساتھ گھوم رہی ہے، کون اس کو ملنے کے لیے آ رہا ہے، آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے، لیکن ذیلی صورت میں کیا تھا کہ جی عورت کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے ایک یہ بل پیش کیا جس کو نام دیا وائلنٹ ایکسٹریمزم۔ یہ وقت کی مناسبت سے یعنی کہ ہر آدمی کہتا ہے یار یہ ٹھیک ہے جو پی ٹی آئی نے 9 مئی کو کیا تھا، یعنی کہ جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ یہ وہ، یعنی کہ اس کے نہ، لیکن اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ اس کی ہم کو یقین یا تسلی اس لیے ہو گئی کہ اس کے اوپر حافظ سعد رضوی صاحب کا بیان بھی آ گیا، ان کی پریس ریلیز بھی جاری ہو گئی، تو ہم کو زیادہ مزید اس کی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو مجلس شورا نے تحریک لبیک نے تحقیقات کر لی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں یہ ہے کیا۔ ناظرین، یہ بل 2023 ہے، وائلنٹ ایکسٹریمزم کے نام پہ انہوں نے سینٹ میں پیش کیا، لیکن ناظرین اس کا شارٹ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کے اندر جو درج ذیل نکات ہیں اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ آپ یہ مندرجات پڑھیں تو از خود سمجھ جائیں گے کہ ان سختیوں کے پیچھے کون سے ایسے قوانین ہیں جس پر عوام کو شدید رد عمل آ سکتا ہے، یعنی کہ وہی جو میں کہہ رہا تھا نا سکے کے بند باندھنا، کہ ہم ایسا کام کریں گے تو اس کا جو ریئیکشن آتا ہے سخت رد عمل آئے گا، تو وہ کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے سخت رد عمل آ سکتا ہے، یعنی کہ پٹرول کے اوپر نہیں آ سکتا ہے، مہنگائی کے اوپر نہیں آ سکتا ہے، آپ جو بھی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کریں، لوگوں کے اوپر یعنی کچھ بھی ذبح کر دیں تو سخت رد عمل نہیں آتا ہے۔ سخت رد عمل کس میں آتا ہے؟ ناموس رسالت، ختم نبوت، اسرائیل کو تسلیم کرنا، یہ دینی معاملات ہوتے ہیں، اس کے اوپر سخت رد عمل آتا ہے۔ تو مندرجات پڑھیں تو از خود سمجھ جائیں گے کہ ان کی سختیوں کے پیچھے کون سے ایسے قوانین ہیں جس پر عوام کا شدید رد عمل آ سکتا ہے۔ غالباً آئندہ حکومت بلاول کو ملے، اس لیے پیپل پارٹی نے امریکی آشرواد حاصل کرنے کے لیے ممکن ہے کہ ایسی حرکت کی ہو، کیونکہ یہ جو بل پیش کیا گیا ہے یہ پیپل پارٹی سندھ کے شہادت امان نے سینٹ میں پیش کیا ہے، پیپل پارٹی کا آدمی ہے اس نے یہ پیش کیا ہے۔ اچھا، امریکی آشرواد حاصل کرنے کے لیے کی گیا، سب جانتے ہیں کہ پیپل پارٹی کے سلمان تاثیر نے بھی اس قانون کی معذلہ کالا قانون کہا تھا۔ اس بل کی سیاسی پہلو اپنی جگہ، مگر اس میں 3 بنیادی نکات و اشکالات و سوالات ایسے ہیں جن کا تعلق بالواسطہ
بلا واسطہ مذہب سے جڑا ہوا ہے، جن سے خطرے کی بو آتی ہے۔ 3 نکات غور طلب ہیں اور وضاحت طلب ہے۔ ناظرین، جہاں میں تھوڑا رکتا ہوں کہ عام آدمی کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے، جو بل پیش کی جاتے ہیں اس کو نام کیا دیا جاتا ہے، اس میں اہم نکات کیا ہوتے ہیں جو خطرناک ہوتے ہیں، وہ ایسے جو تحریک لبیک کے جو لیگل ٹیم ہے، ان کے اوپر جو سعد رضوی صاحب کے 2-3 دن سے ان کے اوپر مشاورات چل رہی تھی، اس کی تحقیقات ہو رہی تھی، پھر جا کے ان لوگوں نے پریس ریلیز جاری کیا۔ ناظرین، اس بل میں آرٹیکل 33 کی شق 11 پر غور کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا گیا تو انگریزی میں ان کے نام کے ساتھ جمع کا صیغہ کیوں لگایا گیا؟ واحد کا صیغہ ہونا چاہیے، یعنی کہ لفظ پرافٹس کی بجائے پرافٹ ہونا چاہیے، کیونکہ آخری نبی ایک ہی ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر کس نے اور کس مقصد کے لیے پرافٹس کا لفظ استعمال کیا ہے؟ یعنی کہ کتنے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہوتے ہیں جو ان کو اللہ کی ذات توفیق دیتی ہے، جن کی نیت صاف ہوتی ہے تو وہ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ پکڑتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا نقطہ سوال یہ اشکال یہ ہے کہ کہیں انبیاء کرام کی توہین کی سزا 295C سزائے موت سے کم کر کے 10 سال اور 20 لاکھ جرمانہ تو نہیں کی جا رہی، کیونکہ ایک جرم کی 2 سزائیں تو نہیں ہو سکتی۔ پھر اس بل کے سیکشن 11 میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت انبیاء کرام کی توہین پر سیکشن 19 میں سزا کم سے کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال اور کم سے کم 5 لاکھ جبکہ زیادہ سے زیادہ 20 لاکھ جرمانہ رکھا گیا ہے۔ اب بظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ توہین رسالت کی سزا سزائے موت ختم کی جا رہی ہے، یا پھر یہ سوال ہوگا کہ اگر کوئی توہین رسالت کرتا ہے تو اس کو کس قانون کے تحت سزا ملے گی؟ یعنی 295 اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو پھر اس کی 2 سزائیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ اس سے یہ ظاہر ہے کہ جو سزائے موت ہے اس کو یہ لوگ ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ رسالت کے آرٹیکل 295C کے تحت ملے گی یا موجودہ مجوزہ قانون کے تحت 3 سے 10 سال تک سزا ملے گی۔ اگر یہ قانون عدالتی مسائلوں کو دیکھا جائے گا تو عدالتیں عام طور پر ملزم کو فائدہ دیتی ہیں اور کم سے کم سزا کو نافذ کرتی ہیں۔ اگر ایک قانونی طور پہ دیکھا جائے تو عموماً جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ مجرم کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے۔ جب 2 قانون ہو جائیں گے، یا سزائے موت ہوگی یا 10 سال ہوگی یا 10 لاکھ جرمانہ ہوگا، تو ظاہراً ان کو یعنی کہ وہ کم سزا دی جائے گی۔ اب یہ نقطہ قانون ساز ادارے کی ارکان پارلیمنٹ کے سامنے ہونا چاہیے کہ وہ اس بارے میں سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماضی کے سال 2013 سے 2018 تک حکومت کے دوران الیکشن فارم سے ختم نبوت کا حرف نامہ نکال دیا گیا اور پھر اس پر جدوجہد ہوئی اور اس وقت حکومت کو 22 کروڑ مسلمانوں کا عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اب آتے ہیں اصل نقطے کی جانب کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی غیر معمولی عمل ہوتا ہے تو یقیناً پی ڈی ایم اتحادی چورن کو اور خاص طور پر پیپل پارٹی کو رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس کی روک تھام کے لیے یہ قوانین واضح کیے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو پھر جو مسلمانوں کا رد عمل آئے گا اس کی روک تھام کے لیے یہ بل پیش کیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین یہ لمبا چوڑا ہے، میں آپ کو پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ تو ناظرین ان کا یہ مقصد ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے اور اگر یعنی کہ کوئی رد عمل آئے گا تو یہ قانون ہم لاگو کریں گے۔ اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ حافظ سعد رضوی صاحب اور انصر رضوی صاحب کے برانڈ گرفتاری بھی جاری ہو گئے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے۔ ناظرین اب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں چھوٹا سا کلپ کہ جس کے اوپر تحریک لبیک نے کا جو ان کا ایک پریس ریلیز جاری ہوا ہے، اس کے بارے میں حافظ سعد رضوی صاحب کیا کہتے ہیں یہ سنو، پھر آگے جا کے عمران خان کی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا روڈوں میں نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے، یا نکلیں گے تو ان کا کیا مقصد ہوگا۔ یہ ایک ویڈیو سننا۔ 30 جولائی بروز اتوار سینٹ آف پاکستان کا سیاہ ترین دن ٹھہرا، جس میں اسلام پاکستان مخالف بل پیش کیا گیا۔ مفتیان کرام، قانونی ماہرین اور معاشرہ کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے اہل ایمان نے اس نام نہاد پرتشدد انتہا پسندی بل کو اسلام کی اساس پر شدید حملہ قرار دیا۔ 295 ناموس رسالت دا قانون ہن انہوں نے معاہدہ کر لیا، تینوں جماعتاں نے جڑیاں جماعتاں ہیں جڑی تینوں ہیں انہوں نے معاہدہ کر لیا کفر دے نال کہ جڑا اقتدار دے وچ آئے گا وہ 295 نو ختم کرے گا۔
حضور دے ناموں سے رسالت دے قانون نو ختم کرے گا. ساڈے کولو پورا ثبوت آ چکا ہے. سارے جماعتاں دے ذمہ داران دے اوتے سینن تے یاد رکھنا تسی فیصلہ کرنا. ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ حافظ سعد رضوی کا سخت ریئیکشن آ گیا, عوام کے سامنے رکھ دیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے. ہاں رضوی صاحب نے بھی پہلے بتا دیا تھا کہ ان لوگوں کا معاہدہ ہو گیا, سب لوگوں کے سگنیچر ہو گئے. یہ تو میں کئی بار ویڈیو بنا چکا ہوں کہ چاہے وہ عمران خان کا دور تھا, نواز شریف کا دور تھا, یا عمران خان کا تھا, یا آج پی ڈی ایم کا دور ہے, یہ لوگ ختم نبوت, ناموس رسالت, ایون کوئی بھی دینی معاملات میں اگر انہوں نے چیر خانی کرنی ہے تو یہ متفق ہوتے ہیں. پہلے بھی عمران خان کا بیان موجود ہے, جب نواز شریف کے دور میں ایسا کوشش کی گئی تھی تو عمران خان نے کہا تھا کہ بھئی ہمارے اوپر پریشر تھا لیکن ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ اس بار عمران خان کیوں دیں گے, پھر بات کرتے ہیں کہ جو وارنٹ گرفتاریاں ان میں کیا حقیقت ہے. ناظرین مجھے اس بار یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو تقریباً معلوم پڑ چکا ہے کہ میں سیاست سے مائنس ہو چکا ہوں, اب اس کو کسی کو راضی کرنے کی وہ خواہش نہیں ہے. تو وہ جس طرح قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی تھی تو اس نے اسلامی ٹچ دیا تھا یوتھیوں کو باہر نکالنے کے لیے, تو ممکن ہے کہ اس بار عمران خان ان کو یہ ٹچ دیں کہ نکلو یہ حکومت کیا کر سکتی ہے. وہ جیسا کہتے ہیں نا کہ میں نہیں تو کوئی بھی نہیں, تو اب اس کو سمجھ آ چکی ہے کہ میں بھی نہیں ہوں تو یہ پی ڈی ایم کو تو ان کو تحریک لبیک کے ساتھ جائے, ان کو تو کمزور کیا جائے, تو جو وہ اس لیے باہر نکل سکتے ہیں. لیکن ان کا ہم کو یقین ہے کہ ناموس رسالت ختم نبوت سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ جو گرفتاری کا ہے, تو یہ واٹس ایپ کے اوپر بہت چیزیں یہ وائرل ہو رہا ہے کہ انس رضوی صاحب اور حافظ سعد رضوی صاحب کے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں, لیکن اس کی کئی جگہ میں تردید ہو چکی ہے. کئی جگہ سے میرے بھی کچھ جو ذرائع ان سے معلوم پڑا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن ناظرین اب اگر خدا نہ خواہ, مجھے تو کم از کم دلی سکون ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ پہلے ان کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک جو جتنے بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اینڈ کر دیں گے, اور انشاءاللہ یہ لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں سے یہ قانون پاس ہوا تھا. ایسے نہیں ہے کہ یہ لوگ مغرب کو خوش کرنے کے لیے ایسا کچھ کریں گے, اور انشاءاللہ یہ کامیاب اپنے مقصد میں نہیں ہوئیں گے. لیکن دیکھتے ہیں ناظرین, بھروسہ کسی کے اوپر نہیں ہے, یقین کسی کے اوپر نہیں ہے اس ٹائم, چاہے وہ پی ڈی ایم ہے, چاہے وہ عمران خان ہے, چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے, اس کے اوپر ہم یقین نہیں کر سکتے. الحمدللہ جب تک تحریک لبیک ہے تو کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا قانون پاس کرے. دیکھتے ہیں ناظرین آگے کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ